میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں ماں کے جیسا دل کسی کے پاس نہیں۔ یاد رہے، جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کسی نہ کسی ریزن سے، کسی نہ کسی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ ذات ہے جو بنا کسی ریزن کے، بنا کسی وجہ کے محبت کرتی ہے۔ بیٹے کے پاس چاہے بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، بیٹا چاہے کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ یاد رہے، دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے۔ کوئی اس لیے آپ سے محبت کرتا ہے کہ آپ حسین ہیں، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کا انداز تکلم اچھا ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے پاس شہرت ہے، لیکن ماں کسی وجہ سے نہیں، بنا ریزن کے، وداؤٹ اینی ریزن ماں آپ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل کڑوی ہے، یہ بات سچی ہے، حقیقت ہے، یہ ہماری کالی سچائی ہے، یہ ہماری کڑوی سچائی ہے۔ آج کل ہماری مائیں ہماری بد اخلاقی کا شکار ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے، ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں جب ضعیف ہو جاتی ہے، تو پھر بیٹے ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ وہ ماں کہ جس نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، وہ ماں کہ جس نے 2.5 سال تک اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا، وہ ماں کہ جس نے درد ذہ ہمارے لیے برداشت کیا۔ ہم چند پیسے کمانے لگتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ماں کو اہمیت نہیں دیتے۔ کوئی بیوی کی غلامی میں مست ہے، بیوی کا اتنا بڑا غلام ہے، اتنا بڑا بیوی کا دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا ہے کہ اسے اپنی بوڑھی ماں بھی نظر نہیں آتی، اپنی والدہ بھی نظر نہیں آتی۔ وہ یہ بھول گیا کہ جس طرح سے بیوی کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اس طرح سے ماں کا بھی ہم پر حق ہے۔ ماں سے بھی محبت کرنا ضروری ہے، ماں کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے، ماں کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ہماری نیو جنریشن، ہماری نئی نسل، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی جوان ہوتے ہیں، کچھ پیسہ کمانے لگتے ہیں، تھوڑی بہت شہرت مل جاتی ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں۔ یاد رہے، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو حج کرتے ہوئے دیکھا تھا جو تقریباً 24-25 سال سے حج کر رہا تھا، اور رات و دن نمازیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ رات بھر قیام کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کا گستاخ تھا، اس لیے اس کا ایک بھی حج اللہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو، اس کی نمازوں کو قبول نہیں کیا تھا، جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم جانے انجانے میں اپنی والدہ کے ساتھ بد کلامی کر جاتے ہیں، اپنی ماں کے دل کو دکھا دیتے ہیں۔ پیسہ کما کر لائیں، باہر سے آئیں تو سب کی نظریں آپ کی بیک پر ہوتی ہیں، آپ کی اٹیچی پر ہوتی ہیں، لیکن ماں ہوتی ہے جس کی نظر آپ کے بیک پر نہیں، آپ کی اٹیچی پر نہیں، آپ کے چہرے پر ہوتی ہے۔ ماں یہ فکر کرتی ہے کہ آپ کمزور کیسے ہو گئے میرے بیٹے، کیا تیری طبیعت خراب ہے، کیا تجھے وقت پر کھانا نہیں ملا؟ لیکن اللہ اکبر، جس مذہب اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، آج کا نوجوان اپنے ہاتھ سے اسی جنت کی توہین کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے جنت کو چھوڑ کر جہنم کا سودا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رہے، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے انبیاء کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں اگر راضی ہے، ماں باپ اگر راضی ہیں، تو پھر رب راضی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کہتا چلوں، لیکن آپ اپنے ماں باپ سے کسی شرعی وجہ سے اگر ناراض ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں نہ اپنے باپ ہونے کا احساس ہے، اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا جانتے ہیں، نہ انہیں آخرت کی پرواہ ہے، نہ حشر کی پرواہ ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ ہی نا انصافی کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کو
جو لوگ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے میدان محشر پتہ لگے گا۔ لیکن اسلام پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اگرچہ آپ کے والد، یہ آپ کے ماں باپ اگر کہیں نہ کہیں وہ غلطی پر بھی ہیں، تب بھی آپ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ان کا ادب کریں۔ کوئی شرعی وجہ، اس وجہ سے آپ ناراض ہیں تو پھر آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ ذرا دیکھیں، ماں وہ ہستی ہے کہ اگر ماں کی نافرمانی کی جائے، ماں کے ساتھ بد کلامی کی جائے، ماں کی توہین کی جائے تو پھر جہنم میں جانا پکا ہے۔ یہی ماں وہ ہستی ہے کہ اگر اس کی خدمت کر لی جائے، اس کی عزت کر لی جائے تو پھر جنت کا پروانہ ملنا یقینی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، پروردگار میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے کلام کرتے ہیں، کیا شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پر ایک بندہ ہے، وہاں پر ایک شخص ہے جو گوشت بیچنے کا کام کرتا ہے، اس سے جا کر ملاقات کرو، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت بڑھ گئی کہ ایک گوشت فروخت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، میرا پڑوسی، آخر ایسا کون سا عمل ہے اس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے جہاں پر وہ گوشت بیچا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے گھر چلنا چاہتا ہوں۔ وہ قصاب، وہ قصائی نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر گئے۔ اس قصائی نے گھر پہ جانے کے بعد میں کھانا تیار کیا، روٹیاں بنائی، اس کے بعد میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر لقمے کھلائے، پانی پلایا، ماں کی خدمت کی، اور ماں کے منہ کو اپنے کپڑے سے صاف کرتا، اپنے رومال سے صاف کرتا۔ جب ماں کو اس نے کھانا کھلایا، ماں کی خدمت کی، ماں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بستر سے بنا سہارے کے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس حالت میں یہ قصائی بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھلا کر الگ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بوڑھی ماں کے لب ہلے، اور اس بوڑھی ماں نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا، پروردگار تو میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے جنت میں، میرا بیٹا حضرت موسیٰ کے ساتھ میں رہے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو اس شخص سے کہا کہ یہ تمہاری والدہ ہیں؟ کہا ہاں، یہ میری والدہ ہیں، یہ میری ماں ہیں، یہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، بہت سیدھی ہیں، یہ ہمیشہ یہی دعا کرتی ہیں جب میں ان کی خدمت کرتا ہوں کہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی میرا بیٹا بن جائے، ساتھی بن جائے۔ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، اور کہاں مجھ جیسا گوشت فروخت کرنے والا انسان، کہاں مجھ جیسا گناہ گار، یہ بھولی ہیں، بہت سیدھی ہیں، اس طرح کی دعا کرتی ہیں، کہا اللہ کا کلیم اور کہا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا، تو میرا پڑوسی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں، ماں کی خدمت کرنے کا صلہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس جنت میں ملے گا، اس قصائی کو، گوشت فروش کو، گوشت بیچنے والے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہوگا۔ پھر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہمارا دل کیوں نہیں لرزتا ماں کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے؟ نوجوانوں، مسلمانوں، ماں کے ساتھ بد کلامی نہ کرو، ماں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ماں کی فرما برداری کرو، ماں کی خدمت کرو، تو یقین مانیے اللہ کے فضل سے آپ کو جنت کا پروانہ ملے گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اگر اللہ نے ہمیں مکہ فتح کرا دیا، اگر ہم نے مکے کی جنگ کو جیت لیا تو میں منت مانتا ہوں کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ آج بھی لوگ منتیں مانتے ہیں، اس شخص نے بھی منت مانی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی شارح بخاری نے اپنی
مشہور زمانہ کتاب عمدۃ القاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اس شخص نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مکے کو فتح کرا دیا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فضل سے ہم مکے کو حاصل کریں گے، مکے کی جنگ کو جیتیں گے، لیکن تجھے اپنی منت پوری کرنے کے لیے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ آپ ذرا غور تو کریں، یہ ماں کا مرتبہ ہے، یہ ماں کا مقام ہے۔ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ماں کا دل دکھاتے ہوئے، ماں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، ماں کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ قسم خدا کی میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اس بات کو نوٹ کر لے، اس بات کو لکھ کے رکھ لے، اگر وہ ماں کا گستاخ ہے، ماں کا نافرمان ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، تو اسے جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میدان محشر سجنا ہے، وہ میدان بھی لگے گا کہ جہاں پر نہ کسی کی سیاست کام کرے گی، نہ راجنیتی کام کرے گی، نہ طاقت کسی کی کام آئے گی، زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، زبانوں پر قفل لگا دیے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ قسم خدا کی اگر ماں باپ کی نافرمانی کر کے دنیا سے جاؤ گے، ماں کے ساتھ اگر بد کلامی کر کے جاؤ گے دنیا سے، ماں کا دل دکھا کر جاؤ گے، تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لو، چاہے تم جتنی نمازیں پڑھتے ہو، چاہے تم کتنے ہی بڑے علامہ ہو، چاہے تم کتنے ہی بڑے مفتی ہو، چاہے تم کتنے ہی بڑے نمازی حاجی ہو، اگر تم ماں کے نافرمان ہو، اگر تم ماں کا دل دکھاتے ہو، تو پھر تمہیں جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج دل پھٹتا ہے دیکھ کر، تکلیف ہوتی ہے کہ کتنے بے حس ہو چکے نوجوان، کتنے بے غیرت ہو چکے نوجوان اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں کا دل دکھاتے ہیں۔ قسم خدا کی نوجوانوں، اگر زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو اب بھی باز آ جاؤ، وقت ہے، اب بھی توبہ کر لو اور یہ گھٹیا حرکت کرنا بند کر دو، ورنہ یاد رہے تمہاری زندگی بھر کی عبادت، تمہارے اچھے کام، تمہاری نمازیں، سب کچھ تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور دھڑکنیں کب رک جائیں، سانسیں کب رک جائیں، یہ کچھ نہیں پتا۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں، ہم جو کہیں وہ صحیح ہے، ہم چاہیں جس ٹریک پر جائیں، ہم چاہیں جس راستے کو اختیار کریں، ہم صحیح ہیں، یاد رہے دھڑکنیں جس دن رکیں گی اس دن قبر کا سامنا ہے، حشر کا سامنا ہے۔ کم سے کم دنیا سے اپنے ماں باپ کی بد دعائیں لے کر مت جاؤ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے دنیا سے مت جاؤ۔ میں یہاں پر ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کی فرما برداری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کا کہا مانو، ان کا احسان مانو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے حالات ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ ماں باپ غلطی پر ہوتے ہیں، غلطیاں باپ کی ہوتی ہیں یا ماں کی ہوتی ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں نہ آخرت کی پرواہ ہے، ایسے بھی باپ ہوتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو اولاد کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، اس پیار میں بھی بیلنس بنانے کا درس دیتا ہے اسلام۔ ہو سکتا ہے نیچرلی، قدرتی باپ کو کسی سے زیادہ محبت ہو اپنی اولاد میں، بھئی 10 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، نیچرلی ہو سکتا ہے قدرتی کہ کسی سے زیادہ محبت ہو، لیکن اس کے باوجود اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آپ پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں انصاف کریں، محبت کرنے میں بھی۔ لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے گھر گھر کی کہانی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جو بیٹا یا بیٹی باپ کے دماغ اور دل پر قابض ہو جائے، پھر وہ چاہے کنویں میں ڈھکیلے، پھر وہ چاہے حرام خوری کرتا ہو، پھر وہ چاہے کتنا ہی بڑا ظالم ہو، پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا بدکار ہو،
پھر باپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور آج کل کے ماں باپ بھی پرہیزگاری، تقوی یا کردار، اخلاق، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اولاد کو مہتو نہیں دے رہے ہیں۔ آج کل کے ماں باپ بھی میں سمجھتا ہوں چھچوروں کو، گھٹیا لوگوں کو، جو خراب لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، جو اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی آخرت برباد کرتے ہیں، ایسے گھٹیا لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کے غلط کارناموں کی وجہ سے ہو، کسی سے محبت ہو تو اس کے اچھے اخلاق، اچھے کردار کی وجہ سے ہو، ورنہ آج دنیا ہے، زندگی ہے، جو چاہے لوگ کر جائیں، جو چاہے کرو، لیکن ایک دن حشر کا میدان لگے گا۔ اس دن احساس ہوگا کہ وہ ماں باپ بھی نپیں گے، وہ ماں باپ بھی کٹگھرے میں کھڑے کیے جائیں گے جو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، جنہوں نے اپنی اولاد کے درمیان تفریق پیدا کی، جنہوں نے اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا، ان سے بھی حساب ہوگا۔ جس طرح سے اولاد سے ماں باپ کی فرما برداری کو لے کر حساب ہوگا، اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اولاد سے حساب ہوگا، اسی طرح سے ماں باپ سے بھی یہ حساب ہوگا، یہ سوال ہوگا میدان محشر کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا۔ اس دن تو حساب ہونا ہے۔ اس دن نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بچ پائیں گے اور نہ ہی اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے بچ پائیں گے۔ تو کنکلوژن یہ ہے میری گفتگو کا، نوجوانوں، اگر آپ کے ساتھ ماں باپ منصف نہیں ہیں، آپ کی حق تلفی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور دوسری طرف وہ ماں باپ بھی اپنی آخرت کی پرواہ کریں، اپنی قبر کی پرواہ کریں، جو اپنی ساری اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جو حق تلفی کرتے ہیں۔